پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ جس طرح ہمارے پھیپھڑے ہوا میں موجود آکسیجن کو علیحدہ کر کے ہمارے جسم کے باقی تمام حصوں کو پہنچاتے ہیں، بالکل اسی طرح مچھلیوں میں یہ کام ان کے گلز کرتے ہیں۔ یعنی مچھلیوں کے گلز پانی میں سے آکسیجن علیحدہ کر کے مچھلی کے تمام باڈی پارٹس میں پہنچاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم اور مچھلیاں دونوں آکسیجن ہی بریتھ کرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اس آکسیجن کو پروسیس کرنے کے لیے ہمارے اندر پھیپھڑے جبکہ مچھلیوں کے اندر گلز ہوتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر مچھلیاں پانی میں بھی آکسیجن ہی استعمال کرتی ہیں تو پانی سے باہر ہوا میں بھی تو آکسیجن ہی موجود ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا میں موجود آکسیجن کی مقدار پانی میں موجود آکسیجن سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر جب مچھلیوں کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو ہوا میں آکسیجن کی موجودگی کے باوجود انہیں سفوکیشن کیوں ہوتی ہے؟ پانی سے باہر یہ سروائیو کیوں نہیں کر پاتی؟ ان کے گلز پانی میں موجود آکسیجن کو تو بریتھ کر لیتے ہیں لیکن ہوا میں موجود آکسیجن کو بریتھ کیوں نہیں کر پاتے؟ ایسا نہیں ہے کہ مچھلیاں ہوا میں موجود آکسیجن کو بریتھ نہیں کر سکتی، بلکہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ مچھلیوں کے گلپھڑے بہت ہی پتلے، نازک اور کچھ دھاگے دار ٹائپ سے ہوتے ہیں۔ تو جب مچھلیوں کے سانس لینے کے دوران پانی ان کے منہ سے ہوتا ہوا ان گلز کی طرف جاتا ہے تو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یہ گلز لہلہاتے ہیں، ان کے ریشوں کے درمیان سپیس زیادہ ہوتی ہے اور یہ سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی اوورآل ان کا سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی ان گلپھڑوں میں سے بغیر کسی رکاوٹ کے آرام سے گزرتا ہے اور پھر اس پانی میں سے آکسیجن علیحدہ ہوتی ہے، سو فورتھ اینڈ سو فورتھ۔ دوسری طرف جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کے گلپھڑے سکڑ کر ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ کولیپس ہو جاتے ہیں اور ان کا سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ گیلے ٹیشو پیپرز آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو گلز کے اس طرح آپس میں جڑ جانے سے ان کے درمیان اتنی جگہ ہی نہیں بچتی کہ یہاں سے آکسیجن گزر سکے، اور اگر کسی طرح ہوا کے بلو سے گلز کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کر بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ ہوا کی وجہ سے خشک ہو جائیں گے اور نتیجتاً فنکشن نہیں کریں گے۔ تو انہی وجوہات کی بنا پر مچھلیاں پانی سے باہر سانس نہیں لے پاتی، لیکن ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ آپ یہ جان کر شوق ہو جائیں گے کہ کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہیں جو کہ پانی سے باہر خشکی پر بھی سانس لے سکتی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی دن تک، بلکہ کئی مہینوں تک پانی سے باہر سروائیو کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، جیسے افریقن لنگ فش۔ مغربی اور جنوبی افریقہ میں پائی جانے والی یہ مچھلی خشکی اور پانی دونوں میں سانس لے سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس گلپھڑے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پھیپھڑوں کی طرح کا ایک اور آرگن بھی۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مچھلیاں ہیں، جیسے ناردرن سنیک ہیڈ، مینگروو ریویولس اور واکنگ کیٹ فش وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کسی کے پاس گلز کے ساتھ ساتھ کوئی اسپیشل آرگن ہوتا ہے اور کسی کے پاس اسپیشل سکن، جس کی مدد سے یہ ہوا سے آکسیجن کو ڈائریکٹلی لے سکتی ہیں۔ ان سمری، پانی سے باہر آنے پر مچھلیوں کے گلز سکڑ کر ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں اور آکسیجن ان میں سے نہیں گزر پاتی، نتیجتاً مچھلیاں سفوکیشن کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔